بحث کر سکتے ہیں کہ امام، خلیفہ، ملک، ولی بنانا لوگوں کی ذمہ داری ہے یا اللہ کی ذمہ داری ہے؟ اگر دین سے ہٹ کر گفتگو کی جائے، دنیاوی اعتبار سے گفتگو کی جائے، تو آپ جس کو چاہے خلیفہ بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے امام بنا سکتے ہیں، لیکن دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے تو قرآن نے امام کی کچھ شرطیں بیان کی ہیں، کچھ شروط ہیں جو اللہ نے امام کے لیے بیان کیے ہیں۔ کہا کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہماری جانب سے ہوتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ہدایت کرتے ہیں فعل خیر کی، یعنی جو بھی فعل اس سے صادر ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی سے کہلوایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا مناسک حج، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، یعنی ایک ایک فعل اللہ کے لیے ہے۔ امام اور نبی سے جو بھی صادر ہوتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ اور محمد حسین طباطبائی یہاں پر ایک فرق ذکر کرتے ہیں فعل الخیرات اور افعل الخیرات میں۔ کہا کہ فعل الخیرات وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں سے تعلیم حاصل نہ کریں، یعنی جو اللہ کی طرف سے پڑھ کر آیا ہو، جو اللہ کی طرف سے علم حاصل لے کر آیا ہو، وہ لوگوں کو تعلیم دے، وہاں پر فعل الخیرات استعمال ہوتا ہے۔ اور افعل الخیر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جو پہلے لوگوں سے سیکھے، دنیا والوں سے سیکھے، بعد میں لوگوں کو تعلیم دے۔ کہا کہ یہ منصب امامت ایک عظیم منصب ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ عبادت گزار ہو، دنیا میں آنے کے بعد بھی عبادت گزار ہو۔ لنا عابدین، اس لیے کہ یہ منصب امامت ایک عظیم منصب ہے۔ جناب ابراہیم کو تمام عہدے عطا کرنے کے بعد، نبوت، خلت، رسالت، عبدیت عطا کرنے کے بعد آخر میں امامت کا عہدہ عطا کیا۔ جب جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا کہ وَجَعَلُكَ لِلنَّاسِ اماما، انی جَعَلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے قید لگائی کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام اور بھی ہیں جو بغیر قید کے ہیں۔ جناب ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی امام ہیں جہاں پر کوئی قید نہیں ہے، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے ملک ہوں، چاہے حشرات ہوں، چاہے حیوان ہوں، کوئی بھی ہو وہ سب کے امام ہیں۔ اللہ نے یہ عہدہ جناب ابراہیم کو عطا کیا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں بھی رکھ دینا۔ اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ تیری ذریت میں تو رہے گا لیکن کچھ شرطیں رہیں گی، کچھ علامتیں رہیں گی۔ کہا کہ لا ینالو عہدی الظالمین، کہا کہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ظالمین کے اوپر اللہ نے الف لام لگا کر اس میں عمومیت پیدا کر دی ہے۔ کہا کہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو، زندگی کے شروع میں اس نے ظلم کیا ہو، زندگی کے آخر میں اس نے ظلم کیا ہو، جان بوجھ کر ظلم کیا ہو، بھولے سے ظلم کیا ہو، گناہ صغیرہ کیا ہو، گناہ کبیرہ کیا ہو، کسی کوئی بھی ظلم کیا ہو، اگر اس سے صادر ہوتا ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذکر سے خالی رہا ہوگا تو وہ امام نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو جس نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا، جان بوجھ کر ظلم ہو یا بھولے سے ظلم ہو، قرآن نے ایک لمبی فہرست دی ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ تو پھر جو 40 سال تک مشرک رہا ہو تو وہ لوگوں کی نظر میں امام ہو سکتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ
امامت کا عہدہ ایک عظیم منصب ہے. اسی کی طرف تو نبی نے اشارہ کیا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو بغیر امام کی معرفت کے گزر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ اس نے توحید کو جانا ہے، نہ رسالت کو پہچانا ہے، نہ احکام دین اس نے سمجھے ہیں، بغیر خدا کی توحید کے مر گیا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ توحید امام کی معرفت کے اوپر موقوف ہے، رسالت امام کی معرفت کے اوپر موقوف ہے. امام کا پہچاننا، توحید کا جاننا، رسالت کا پہچاننا امام کے اوپر موقوف ہے. تو ہم دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں، اے دنیا والوں، اب تم یہ بتاؤ اس زمانے میں تمہارا امام کون ہے، تمہارا ہادی کون ہے؟ جبکہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے انتا منذر ولکل قوم ہاد. ہر زمانے میں، ہر دور میں ہم نے ایک ہادی کا انتظام کیا ہے. صرف ایک قوم ایسی ہے جو دعویٰ کرتی ہے، جو کہتی ہوئی نظر آتی ہے آؤ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس قانون بھی ہے، ہمارے پاس وارث کتاب بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ نبی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا تھا، نبی نے کوئی امام نہیں بنایا تھا، اس لیے لوگوں نے منتخب کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے منتخب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی سنت یہ ہوئی کہ خلیفہ نہ بنانا. نبی، آپ کہتے ہیں کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا نبی کی سنت ہے. اب جو بھی اس سنت کی خلاف ورزی کرے گا، جو امام بنائے گا، جو خلیفہ بنائے گا، جو اپنے لیے رہنما بنائے گا، تو وہ سنت نبی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ بدعت پیدا کر رہا ہے. جو دین میں بدعت پیدا کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو امامت ایک عظیم منصب ہے، اور امامت کے متعلق امام کے کیا شروط ہیں، امام کے اوصاف کیا ہیں، اس کے لیے 2 خطبے ہیں. ایک مولا کائنات سے منسوب ہے، ایک 8ویں امام سے منسوب ہے. اسے آپ عیون اخبار رضا، اصول کافی اور بہار میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. دونوں خطبے یعنی جس میں امام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، امام کی صفتیں کیا ہونی چاہیے، امام کے اوصاف کیا ہیں. 8ویں امام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الامامتا منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء و خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المومنین وہ میراث الحسن والحسین. یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ یہ انبیاء کی قدر و منزلت کا نام ہے. امامت اوصیاء کی میراث کا نام ہے. امامت خلافت اللہ اور خلافت الرسول کا نام ہے. مقام و امیر المومنین اور میراث حسنین کا نام امامت ہے. ان الامامت زمام الدین والنظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المومنین وعز الاسلام النامی وفرعہ السامی. کہا کہ یہ امامت دین کی باغ ڈور کا نام ہے، مسلمانوں کے نظام کا نام امامت ہے، اور دنیا کی اصلاح کا نام امامت ہے، مومنین کی عزت کا نام امامت ہے. کہا کہ فروع دین اور اصول دین کا نام امامت ہے. کہا کہ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والزکوٰۃ وتوفیر الفیع والصدقات وامضاء الحدود والاحکام ومنع السخور. کہا کہ امام کے ذریعے ہی نماز بھی مکمل ہوتی ہے، روزہ بھی مکمل ہوتا ہے، حج بھی امام کے ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے، اور جہاد بھی امام ہی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. امام ہی حدود کا قائم کرنے والا ہے، صدقات دینے والا ہے، امام ہی حد جاری کرنے والا ہے، امام ہی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. والامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت الموعظۃ الحسنہ والحجۃ البالغہ. الامام کالشمس الطالعہ المجللہ بنورہا للعالم وہو فی الافق بحیث لا
لا ینالھا الایدی والابصار. کہا کہ امام وہ ہے کہ جو حلال کو حلال بتاتا ہے، حرام کو حرام بتاتا ہے. یعنی امام ہی کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. امام حدود کو قائم کرنے والا ہے، اور امام ہی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. امام لوگوں کو اللہ کے سبیل کی طرف موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانے والا ہے. امام اللہ کی حجت بالغہ ہے. امام چمکتے ہوئے روشن سورج کی طرح ہے جس نے عالم کو روشن کر دیا ہے، اور وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ کسی کا پرے پرواز اس تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. 8ویں امام پھر فرماتے ہیں الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غیاب الدجا واجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الامام الماء العذب علی الظما والدال علی الہدی. کہا کہ امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور امام روشن چراغ کی طرح ہے. امام نور منور کی طرح ہے. امام اس ستارے کی طرح ہے کہ جو ظلمات میں، جو اندھیرے میں، جو گلیوں میں، کوچوں میں، سمندر کی موجوں میں، ظلمات میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. امام لوگوں کے لیے میٹھے پانی کی طرح ہے، اور راستہ بھٹکنے والوں کے لیے ہادی ہے. امام السحاب الماتر والغیث الحاطل والشمس المضیئہ والسماء الظلیلہ والارض الوسیعہ والعین الغزیرہ والغدیر والروزہ. کہا کہ ابر بارہ کی طرح امام کی مثال ہے، موسلا دھار بارش کی طرح امام کی مثال ہے، اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح امام کی مثال ہے، اور چھت والے آسمان کی طرح امام ہوتا ہے، وسیع و عریض زمین کی طرح امام ہوتا ہے، اور ابلتے ہوئے چشمے کی طرح امام ہے. امام جھیل اور گلستان کی طرح ہے. پھر امام نے کہا الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرہ بالولد الصغیر ومفزع العباد فی الداہیہ وامین اللہ فی خلقہ وحجتہ علی عبادہ وخلیفتہ فی بلادہ. کہا کہ امام انیس و مددگار ہے، اور امام شفیق باپ کی طرح ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے، غمخوار ماں کی طرح ہے. اللہ کی امام اللہ کی حجت ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کا امین ہے. الامام المطہر من الذنوب المنزہ من العیوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدین وعز المومنین وغیظ المنافقین وبوار الکافرین. ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر پلیدگی سے امام پاک و منزہ ہوتا ہے، اور امام علم کے ساتھ، علم اور حلم کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اور منافقین کے لیے غیظ و غضب ہے، کافرین کے لیے عذاب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امامت کا عہدہ ایک عظیم منصب ہے. امام ایسے ویسے کو اللہ نہیں بناتا ہے. کہا کہ امام واحد دہرہ لا یدانی ہے احد. امام اکیلا واحد و یکتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا مثل نہیں ہو سکتا ہے. لا یوجد منہ بدل ولا نظیر ولا مثل. کہا کہ کوئی بھی اس کا نہ نظیر ہے، نہ مثل ہے، نہ کوئی اس کا بدل ہے. مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب ولا اقتصاب بل اقتصابہ من المفضل الوہاب. وہ تمام فضیلتیں اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، لیکن اس نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے یہ تمام فضیلتیں اس کو عطا کی ہیں.
اللہ نے فَمَن يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ، تو کون ہے جو امام کی معرفت حاصل کر سکے؟ کون ہے جس کے پاس اس طرح کا اختیار ہو؟ ہے ہاتھ ذلت العقول وحارت الالباب وخسیت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکما وقلت الشورى وتقاصرت البلغاء وعجزت الادباء وعیت الحکما عن وصف شان من شانه او فضیلت من فضائلہ واقرت بالعجز والتقصیر فمن یعرف فکیف یوصف بالفضل کلہ او یعرف معرفتہ او یفہم شیء منہ او یقوم مقامہ، اس لیے کہ کوئی بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ عقلیں پریشان ہیں، عقلیں گم ہو گئی ہیں، پریشان ہیں، بڑے بڑے ان کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ادیب، فلسفی، مناطقہ اور ادبا اور شعرا ان کی فضیلت بیان کرنے سے قاصر ہیں، سب نے عاجزی انکساری اختیار کر لی ہے، کوئی بھی ان کی ایک فضیلت کو، ایک شان کو، ایک مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو جب ان کی ایک فضیلت کو بیان کرنے سے سب قاصر ہیں، ان کی ایک فضیلت بیان نہیں کر سکتے تو ان کے تمام فضائل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو ان کی تمام معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے امر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے قائم مقام کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ امام النجم لا ینال علی ایدی والابصار، امام ایک سورج اور ستارے کے مانند ہوتا ہے، جو افق پر ہوتا ہے، جو بلندی پر ہوتا ہے، کسی کا پر پرواز اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کون ہے جو ان تمام فضائل اور مناقب کا حامل ہو؟ امام کہتے ہیں کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ یہ تمام منزلت ہے، یہ تمام فضائل، یہ مناقب آل محمد کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو عطا کی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عقل پریشان ہو گئی ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ بہک چکا ہے۔ جو بھی یہ دعویٰ کریں کہ ہم آل محمد کے علاوہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے کسی اور کو عطا کی ہے، زینا لہم الشیطان وصد عنہم عن السبیل، کہا کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے، وہ اللہ کے سبیل سے بہک چکا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ ان فضائل کا حامل کوئی دوسرا ہے، اس لیے کہ اس کے دل تو ہے، دماغ تو ہے، وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ازل واولئک هم الغافلون، یعنی یہ لوگ جو منصب امامت کو کسی دوسرے کے لیے کہتے ہیں، یہ ایسے ہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، یہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، یہ کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں کے مانند ہے، یہی غافل ہے۔ اس لیے ان شر الدواب الذین لا یعقلون، یہ ان شر الدواب لا یسمعون ولا یعقلون، کہا کہ زمین پر سب سے خطرناک اللہ کے نزدیک وہ افراد ہیں کہ جو آنکھ کان رکھنے کے باوجود نہ سمجھتا ہو، نہ سنتا ہو۔ ام تحسبون ان اکثرهم یسمعون او یعقلون کلا انہم کالانعام بل اضل عن السبیل، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ اکثریت، یہ دشمن اہل بیت کی جو اکثریت ہے، کیا یہ سنتی ہے، کیا یہ سمجھتی ہے، کیا یہ جانتی ہے، کیا یہ فکر کرتی ہے؟ یہ دشمن اہل بیت کی جو کثرت ہے، یہ دشمن اہل بیت کی اکثریت نہ یہ سنتی ہے، نہ یہ سمجھتی ہے، نہ یہ دل رکھتی ہے، بلکہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، یہ سبیل سے بہک چکے ہیں۔ اس لیے یہ سبیل سے بہک چکے ہیں۔ اب جو بھی
ही इन्हें जो अब लोगों के नज़र में जो दुश्मन अहल बैत हैं, लोगों के नज़र में वो जिंदा हो सकता है, लेकिन कुरान की इस्तिलाह में वो चलती फिरती लाश है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा है। इसीलिए तो 10वें इमाम कहते हैं इन तमाम फ़ज़ाइल के हामिल हम आले मोहम्मद हैं, हम ही अहल बैत नबूवत हैं, हम ही मादनुर रिसालत हैं। क़ादतिल उम्म व औलिया इन निअम, जितनी भी उम्मतें हैं, चाहे गुज़िश्ता उम्मतें हों, आने वाली उम्मतें हों, जिन्नातों में से हों, मलाइका में से हों, और हैवान या इंसान किसी में से वो उम्मत हो जिसके ऊपर भी उम्मत का इतलाक होता है, उन तमाम उम्मतों के कायदो सरदार हम आले मोहम्मद हैं। वो औलिया इन नेम, और हम ही यानी जिसको भी नेमत मिल रही है उन नेमतों के देने वाले हम अहले बैत हैं। औलिया इन नेम, या यूँ कहा जाए सबको अगर रिस्क मिल रहा है, अगर नेमत मिल रही है, तो हम आले मोहम्मद की वजह से नेमत मिल रही है। रिस्क के बांटने वाले हम हैं। यही वजह है कि जनाब कंबर मौलाए कायनात के दरवाजे पर जाते हैं, दक्कुल बाब किया। फिज़ा ने कहा कंबर क्या बात है, कहा कि मौला से मिलना है। फिज़ा कहती है कि मौला इस वक्त यहाँ पर नहीं है, चौथे आसमान पर फरिश्तों से मुलाकात करने के लिए गए हैं। एक मर्तबा कंबर वापस पलटे तो क्या देखा, मस्जिद नबवी में मौलाए कायनात मौजूद है। एक मर्तबा कंबर को आते हुए देखा, कहा कंबर परेशान मत हो, हैरान मत हो, जो फिज़ा ने कहा है क्या तुम उसके ऊपर शक कर रहे हो। एक मर्तबा कंबर को नजदीक बुलाया, इमामत का हाथ आंखों पर फेरा, कहा कि कंबर अब देखो। क्या देखा, पहले आसमान पर भी अली है, दूसरे आसमान पर भी अली है, तीसरे पर भी अली है, सातों आसमान पर अली है, दाएं भी अली है, बाएं भी अली है, यानी जिधर देखा अली ही अली नजर आए। यही वजह है कि एक मर्तबा जनाब अबू ज़र जनाब सलमान फारसी के घर जाते हैं। जब घर पहुंचे तो चूल्हे पे एक देगची जनाब सलमान फारसी ने रखी और काम में मसरूफ हो जाते हैं। जनाब अबू ज़र से जनाब सलमान फारसी कहते हैं, ए अबू ज़र चूल्हे में कुछ लकड़ी जला देना, आग रोशन कर देना। जनाब अबू ज़र दाएं बाएं चारों तरफ देखते हैं, ना कोई लकड़ी है ना कोई ईंधन है जिसको रोशन किया जाए। कहा कि सलमान फारसी यहाँ तो कोई ईंधन नहीं है जिसको रोशन किया जाए। जनाब सलमान बाहर से आते हैं, 3 पत्थर पड़े हुए थे, तीनों पत्थर को उठाया, उस चूल्हे में डाल दिया, आग रोशन हो जाती है। उसके बाद फिर काम में मसरूफ हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बाहर से आवाज दी, कहा कि अबू ज़र इस पतीली में, इस डेगची में चम्मच चला देना। अब देखा वहां कोई चम्मच नहीं है, घबरा रहे हैं कि इस चम्मच में उबाल आ रहा है, पानी खोल रहा है, खाना पक रहा है, ये गर्म है, इसमें कैसे मैं हाथ डालूं, यहाँ कोई चम्मच नहीं है। एक मर्तबा सलमान फिर आते हैं, जैसे सलमान आने के बाद अपना हाथ उस पतीले में डाला और घुमा दिया। एक मर्तबा जनाब अबू ज़र रसूल इस्लाम की खिदमत में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहा, ए अल्लाह के नबी क्या सलमान ने कोई जादू सीख लिया है। कहा कि अबू ज़र परेशान मत हो, इसलिए कि जिसको जितनी अली की मारिफत हो जाएगी अल्लाह कायनात के ऊपर इतना उसे तसर्रुफ अता कर देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इंशाअल्लाह इमामत के ऊपर सिलसिला चलता रहेगा। तो ये इमामत का ओहदा एक अजीम मनसब है, इसलिए कि इमामत का ओहदा वो ओहदा है अताकुम मालम यूते अहदन फिल आलमीन, यानी हर वो चीज़ अल्लाह ने अहले बैत आले मोहम्मद को अता की है कि आलमीन में किसी को वो ओहदा और वो मनसब अता नहीं किया है। हबतत बिही रसूलुहु व नज़लत बिही मलाइकतुहु, हर वो चीज़ जो अम्बिया को अता की है, जो फरिश्ते अम्बिया के पास लेकर आए हैं, वो आले मोहम्मद को अल्लाह ने अता किया है। इसलिए कि इस तमाम फजीलतों के हामिल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। वअशहदु अन्नकुम अल अइम्मतुर राशिदून अल महदीयून अल मासूमून अल मुकर्रमून अल मुकर्रबून अल मुत्तक़ून अल मुस्तफ़ून अस सादिक़ून अल मुतीऊना लिल्लाह अल क़व्वामूना बि अमरिही अल आमिलूना बि इरादतिही अल फ़ाइज़ूना बि करामतिही
استفاکم بعلمہ وارتضاکم لغیبہ واختارکم لسرہ وعصمکم اللہ من الزلل وامنکم من الفتن واذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. کہا کہ ہدایت یافتہ اور معصوم، مکرم، متقی، صادق، اللہ کے امین، اللہ کے وحی کے نگہبان، یہ تمام فضیلتیں جتنی بھی ہیں وہ ہم آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہے، اور ہم ہی وہ افراد ہیں جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن یہ دنیا والے، یہ امت آل محمد کی قدر نہ کر سکے، آل محمد کی معرفت حاصل نہ کر سکے. اجر رسالت کس انداز سے دیا؟ کبھی آگ لگا کر اجر رسالت ادا کیا، کبھی علی کے گلے میں رسی باندھ کر اجر رسالت ادا کیا، کبھی پہلو زخمی کر کے اجر رسالت ادا کیا. عزیزوں، یہی وہ ایام ہیں 28 صفر سے لے کر 8 ربیع الاول تک کہ جس میں رسول اللہ کی بھی شہادت ہے، امام حسن کی بھی شہادت ہے، فاطمہ بھی یتیم ہوئی ہیں اور قاسم بھی یتیم ہوئے ہیں. ہمارا آخری امام زمانہ بھی اسی ہفتے انہی ایام میں یتیم ہوا ہے. یہی وہ ایام ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کا بھی حق غصب کیا گیا ہے، علی کا بھی حق غصب کیا گیا ہے. انہی ایام میں در زہرا پر آگ بھی لگائی گئی ہے. انہی ایام میں محسن کی شہادت بھی ہوئی ہے. جناب زہرا کا پہلو بھی انہی ایام میں شکستہ ہوا ہے. عزیزو، جناب زہرا دربار میں جاتی ہے. عجیب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی کہ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں جاتی ہے. لیکن فرق ہے، ماں صحابیوں کے دربار میں گئی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی. بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ماں بھی کچھ گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، بیٹی بھی کچھ گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. لیکن واہ رے قسمت، جناب زینب کی قسمت، جناب زہرا کی قسمت. ایک عجیب فرق ہے کہ جناب زینب شرابیوں کے دربار میں صحیح، لیکن جناب زینب کو کسی نے جھٹلایا نہیں ہے. لیکن جناب فاطمہ زہرا ہے جو صحابیوں کے دربار میں ہے. تمام صحابی نبی کی تحریر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا یہی کہتی رہی، وَعَلَمُوا أَنِّي فاطمہ، اے لوگوں میں فاطمہ ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم اللہ. عزیزو، یہی وہ ایام ہے کہ ایک خطیب کربلا میں امام حسین کے حرم میں مجلس پڑھتا تھا. اس خطیب کے خواب میں جناب امام حسن آتے ہیں. آنے کے بعد کہا کہ اے خطیب، تو میرے مکمل مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے، آپ کے جناب کا جنازہ واپس آیا، آپ کو دفن ہونے نہیں دیا. کہا میرے یہ مصائب، یہ مقصد نہیں ہے. کہا کہ در زہرا پر آگ لگائی گئی، میری ماں در و دیوار کے درمیان پس گئی اور ظالم تماچے لگاتے رہے. حسن کھڑا ہوا دیکھتا رہا، حسن کچھ نہ کر سکا. عزیزوں، یہی وہ ایام مصیبت کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں. امام مولا کائنات ہیں. مولا کائنات جناب زہرا کو غسل و کفن دیتے ہیں اور رات کی تاریکی میں ہیں، رو نہیں سکتے ہیں، گریہ نہیں کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے. مولا کائنات بیلچا لے کر بقی میں جاتے ہیں، قبریں بناتے ہیں، آدھی رات تک قبریں بناتے رہے. جب واپس آتے ہیں جناب زینب کہتی ہیں بابا آپ اتنی دیر تک کہاں تھے؟ کہا کہ میں قبریں بنانے گیا تھا. کہا بابا آپ نے کتنی قبریں بنائی ہیں؟ کہا بیٹی زینب میں نے 40 قبریں بنائی ہے. کہا کہ بابا اماں کو 40 قبروں کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بیٹی میں دفنانے نہیں جا رہا ہوں، میں چھپانے جا رہا ہوں. جو صحابی در زہرا جلا سکتے ہیں وہ قبروں بھی کھو سکتے ہیں. عزیزو، ایک وہ بھی وقت آیا کہ امام مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا کو
دفن کیا. ادھر مولا کائنات گھر میں آتے ہیں. جیسے گھر میں آئے جناب فضا رات کے سناٹے میں مولا کائنات کے پاس آتی ہے. آنے کے بعد کہا مولا ذرا میرے پاس آئیے گا. چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا, ایک کونے میں حسن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, ایک کونے میں جناب زینب گریا کر رہی ہے, ایک کونے میں جناب ام کلثوم گریا کر رہی ہے. کہا مولا غضب ہو گیا, امام حسین کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. مولا کائنات ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بقی میں جاتے ہیں. کیا دیکھا, ایک امام حسین ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے گریا کر رہے ہیں, بین کر رہے ہیں. کہا کہ اماں مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے, اے اماں مجھے آپ کے بغیر سکون نہیں آتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یعلم الذین ظلموا ای منقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه السلام علیکم صاحب الفضل والسلام علیکم